ہمارے وہ ادارے جن کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پس پردہ رہ کر کام کر رہے تھے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، جن کو ہمارے چند لوگ برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے، ان کا جو کردار تھا کہ انڈینز کی ہر موو اور ہر چیز ہمارے اداروں کے پاس وقت سے بہت پہلے آ جاتی تھی، چاہے وہ کوئی پلاننگ کرتے تھے، چاہے ان کے جہاز اڑتے تھے، ہمارے پاس ان کی ایک ایک چیز، ایک ایک ان کے فیصلے، ایک ایک ان کا پیپر ان کے پاس ایڈوانس میں پہنچا ہوتا تھا۔ جب ان کے جہاز گر گئے، ان 6 کے 6 جہازوں کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں۔ ان خاموش مجاہد اور پس پردہ مجاہدوں کو آج سب سے زیادہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، بیکاز ان کا ذکر سب سے کم ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ مارکہ حق میں بھارت کی شکست میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اہم کردار رہا۔ بھارتیوں کی ہر منصوبہ بندی، ہر حرکت، بھارتی جنگی جہازوں کی اڑان ہمارے اداروں کو وقت سے پہلے علم ہو جاتا۔ بھارتیوں کو ان کے جنگی جہاز گرنے کے بعد میں علم ہوا، ہمارے اداروں کو پہلے پتہ چل گیا۔ بھارت کے گرائے گئے 6 جنگی جہازوں کے ثبوت اور ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں پردے کے پیچھے رہ کر اپنا کام کرتی ہیں، سامنے نہیں آتی۔ یہ ہمارے خاموش مجاہد ہیں، ان کا کردار انتہائی اہم ہے، لیکن ہمارے چند لوگ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ حالیہ جنگ میں بھارت کے پورے ڈرامے کے پیچھے اجیت دوول اور امت شاہ تھے۔ یہ کردار مودی اور بھارت دونوں کو لے ڈوبیں گے۔ جس ٹائم پہ انڈینز نے اٹیک کر دیا تھا، اس کے بعد دنیا کا کوئی ملک نہیں تھا جس نے پاکستان کے اوپر پریشر نہ ڈالا ہو کہ بس اب آپ تو آلریڈی ایک لیول اوپر ہیں، آپ نے ان کے جہاز گرا دیے، آپ واپس اٹیک نہ کریں۔ اور اتنا پریشر تھا، لیکن اس کے باوجود فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر ان دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ سارا پریشر سہا اور اس کے بعد انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔ تو یہ جو ہمارا سیٹ اپ اس ٹائم موجود ہے، جس اتحاد کے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ مارکہ حق کے دوران ملک کی سب سیاسی جماعتیں متحد اور ایک دوسرے سے مکمل رابطے میں تھیں۔ بھارت میں فوجی اور سیاسی قیادت تضادات کا شکار رہی۔ جس وقت بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، دنیا کے ہر ملک نے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ آپ نے ان کے جہاز گرا دیے، اب دوبارہ حملہ نہ کریں۔ لیکن وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نہ صرف یہ دباؤ برداشت کیا بلکہ بھارت کو منہ توڑ جواب بھی دیا۔ ہمارا سیٹ اپ جس اتحاد کے ساتھ موجود ہے، اللہ اس کو کامیاب کرے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ بھارت نے اٹھایا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی سیاسی جدوجہد کو دہشت گردی کا نام دینے کی کوشش کی۔ بھارت ہی پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ قادر نگر کے گاؤں میں اس شادی کی تقریب جو ہونے جا رہا تھا، جس کی تیاریاں ہونے جا رہی تھی، اس تقریب کے اندر ایک پوری فیملی ختم ہو گئی ہے۔ میرا والد صاحب بھائی ہے، دبئی سے آیا تھا، 22 تاریخ کو اس کو واپس جانا تھا، شادی کے لیے آیا تھا۔ میرے بچے، بھائی کے بچے بس خوشی غم میں بدل ہو گئے۔ ہمارا خستہ بستہ گھر تھا، بس سارا بس بہ گئے۔ بنیر کے عمر خان کے گھر کے 21 افراد کو سیلابی ریلا بہا لے گیا، کچھ کی لاشیں مل گئیں۔ اہل خانہ کو پیاروں کی لاشیں ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ قادر نگر کے عمر کے بھائی کی شادی کی خوشیاں سیلاب کی نظر ہو گئیں۔ قادر نگر سے جیو نیوز کی خصوصی کوریج، جہاں اب تک سرکاری امدادی ادارے نہ پہنچ سکے، جیو نیوز پہنچ گیا۔ قادر نگر میں سیلابی ریلے میں بہہ کر 84 افراد جان سے گئے۔ سیلاب سے متاثرہ بنیر سے آج مزید 7 لاشیں ملی ہیں۔ ریسکیو آپریشن میں مجموعی طور پر اب تک
صرف بنیر سے 274 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ جو بھی عوام کا ذاتی نقصان ہوا ہے کسی بھی طرح کا، ہماری حکومت انشاءاللہ مکمل طور پہ ہر شخص کو وہ ازالہ کر کے فیسیلیٹیٹ کرے گی، کمپنسیٹ کرے گی۔ وفاقی حکومت کہے کہ جی پیسے ہیں تو ہمارا تو فرض ہی نہیں بنتا، فرض ان کا اپنا ہے، ادا کرتے ہیں کریں، نہیں کرتے میرے لوگ مطمئن رہیں کہ یہ وہ صوبہ نہیں ہے کہ مجھے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے گا آپ لوگوں کے لیے۔ میرے پاس وسائل موجود ہیں، اتنے وسائل موجود ہیں کہ میں آپ سب کو خود بھی اپنے صوبے کے پیسوں سے انشاءاللہ اس پیسوں سے آپ کو سپورٹ بھی کر سکتا ہوں، آپ کو کمپنسیشن بھی دے سکتا ہوں، آپ کی بحالی بھی کر سکتا ہوں۔ گھر بنا کر دیں گے، بستیاں بسا کر دیں گے، جس کا جتنا نقصان ہوا ہے حکومت دے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈا پور کا اعلان، کہا کہ سیلاب سے آنے والی تباہی کا 100% مقابلہ کریں گے۔ سوات میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آبادیوں کو پانی کے راستوں سے ہٹا کر دوسرے مقامات پر نئی بستیاں آباد کریں گے۔ برس ہا برس سے لوگ پانی کے قدرتی راستوں پر گھر اور دکانیں بنا رہے ہیں۔ دوسری جانب سید الشریف میں سیلاب متاثرین نے وزیر اعلیٰ کے دورے کے پیش نظر احتجاج بھی کیا۔ سید الشریف روڈ بند کر دیا، موقف اپنایا کہ حکومتی امداد تیسرے روز بھی ابھی تک ان تک نہیں پہنچی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اضافی امدادی سامان کی ترسیل۔ وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام ضلع شانگلہ اور بنیر، وفاقی وزیر پاور ڈویژن اویس لغاری ضلع بنیر، وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف ضلع مانسہرہ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی مبارک زیب ضلع باجوڑ میں امدادی سامان کی سیلاب متاثرین تقسیم کی نگرانی کریں گے۔ پاک فوج سمیت دیگر تمام ادارے اور NGOs بھی ریلیف کے کاموں میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے دعویٰ کیا ہے کہ 2022 کے سیلاب کے بعد حکومت کو ورلڈ بینک نے موسمی ریڈار کے لیے فنڈنگ کی۔ 3 سال گزرنے کے باوجود حکومت اس کا ٹینڈر پروسیس مکمل نہ کر سکی۔ اسی غفلت سے عوام کو سیلابی صورتحال کی بروقت اطلاع نہ مل سکی اور عوام کو جانی اور مالی نقصانات برداشت کرنا پڑے۔ 2022 کے سیلاب کے بعد حکومت کو اربوں ڈالر امداد ملی، افسوس یہ امداد مستحقین تک نہ پہنچائی گئی۔ سیلاب آنے کے وقت بچے اور اساتذہ یہاں پر موجود تھے۔ ہم نے بچوں کو بحفاظت اسکول سے نکال لیا اور کمرے بھی متاثر ہوئے ہیں، بانٹیوال 3 بانٹیوال بھی متاثر ہوئے ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ، لینڈ سلائیڈنگ اور بارشوں سے تباہ حال خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقے ہر طرف بربادی کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ صوبے میں مجموعی طور پر جاں بحق افراد کی تعداد 330 سے اوپر ہو گئی۔ پاک فوج کی ٹیم آلات کی مدد سے ملبے کے نیچے دبے زخمیوں اور لاشوں کو ڈھونڈنے میں مدد کر رہی ہے۔ انجینئرنگ کور کے جوان ٹوٹے ہوئے پلوں اور بند راستے کھولنے میں مصروف ہیں۔ سوات میں سیلابی ریلوں سے سرکاری اسکول کی عمارت بھی متاثر۔ پرنسپل نے حاضر دماغی سے کام لے کر سیلاب کے وقت اسکول میں موجود 950 بچوں کو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ PTI میں ضلع انتظامیہ، ریسکیو اور مقامی رضاکار بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر فیڈرل ریزرو پولیس کی ٹیمیں سوات کے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے سرگرم۔ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ دوسری جانب گلگت بلتستان میں ستق نالہ روندر کا سیلاب مسجد اور رہائشی ہوٹل کے متعدد کمرے بہا کر لے گیا۔ بلاغونڈ نالے کے سیلاب میں پاور ہاؤس بہہ گیا۔ اسکردو کے علاقے باغیچہ میں سیلاب کے باعث 4 روز سے بند شاہراہ بلتستان جزوی طور پر بحال۔ عارضی راستہ بنا کر ٹریفک بحال کر دیا گیا۔ 4 روز پہلے باغیچہ میں RCC پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا تھا۔ سڑکوں کی بندش سے پیٹرولیم مصنوعات اور کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کا سامنا تھا۔
خیبر پختونخوا میں حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس مل گیا. سرکاری حکام کے مطابق بلیک باکس جائے حادثہ سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر پڑا تھا. بلیک باکس متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے. دوسری جانب پولیس کے مطابق حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر کا سامان بھی چوری ہوا ہے. سامان چوری میں ملوث 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. عوامی نیشنل پارٹی کی APC مطالبہ کیا گیا کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. پیکا ایکٹ جیسے قوانین ختم کیے جائیں. ایمل ولی کا سیلابی صورتحال تناظر میں 23 تاریخ کا امن مارچ مؤخر کرنے کا بھی اعلان. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی، وفاقی وزیر طارق فضل چودھری اور پیپلز پارٹی کے نیر بخاری نے APC اعلامیے پر دستخط نہیں کیے. جب اعلامیہ پڑھا جا رہا تھا تینوں رہنما اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ یہ ہمارے نہیں آپ کے مطالبات اور آپ کا موقف ہے. APC کے بعد ایمل ولی خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وفاق بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کرے. ہم مذاکرات پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں لیکن ہمیں سننے والا کوئی نہیں. JUIF کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ قبائلی علاقوں میں مسلح گروہوں کا راج ہے. سرکاری فنڈز کا 10% یہ مسلح گروہ لے جاتے ہیں. تاجر کاروبار نہیں کر سکتے, یہ کسی کو بھتہ دینا پڑتا ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ حکومت کے ریٹ کے حوالے سے یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. معاملات حل کرنے کے بجائے طاقتور ادارے اپنی اتھارٹی قائم کرنے کے چکر میں ہیں. میرا سمجھے کہ ڈریم تھا ادھر آنا, اینڈ سیزن 2 10 ایئرس کے بعد آیا. میں بہت زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہوں. جیو ٹی وی ایک بار پھر سب سے پہلے لا رہا ہے پاکستان آئیڈل. سکھر آرٹس کونسل میں ہوا آڈیشنز کا انعقاد. نوجوانوں نے بھرپور حصہ لیا, آواز کا جادو جگایا. آڈیشن میں سکھر, خیرپور, شکارپور, لاڑکانہ سمیت دیگر اضلاع سے بھی نوجوان شریک ہوئے. 20 نوجوانوں کو اگلے راؤنڈ کے لیے منتخب کیا گیا. اگلا آڈیشن ملتان میں ہوگا. بابر اعظم, محمد رضوان اور نسیم شاہ ایشیا کپ اور 3 ملکی سیریز کے لیے بھی پاکستان کے T20 اسکواڈ میں جگہ نہ بنا سکے. 17 رکنی ٹیم میں فخر زمان, وسیم جونیئر اور سلمان مرزا کی واپسی. پیس اٹیک میں شاہین آفریدی کے ساتھ حارث رؤوف اور حسن علی شامل. آل راؤنڈرز میں فہیم اشرف اور محمد نواز پر اعتماد. سفیان مکیم اور ابرار احمد سپن اور محمد حارث وکٹ کیپنگ کا شعبہ سنبھالیں گے. متحدہ عرب امارات میں 3 ملکی سیریز 29 اگست سے اور ایشیا کپ 9 ستمبر سے کھیلا جائے گا. ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا کہنا ہے کہ بابر اعظم کو T20 میں اسٹرائک ریٹ اور سپن بولنگ کے خلاف بہتری سمیت چند ٹاسک دیے ہیں. وہ ان پر سخت محنت کر رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاک فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. ہمارے سپہ سالار کی بہادری کا اعتراف امریکہ نے بھی کیا. گجرانوالہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ چاہتے ہیں سیاست ڈرائنگ روم سے نکل کر ڈیروں اور گلیوں تک پہنچے. ہم سختیاں برداشت کرنے والے ہیں, بھاگنے والے نہیں. سیاستدان, NGOز اور دیگر ذاتی مفادات کے لیے افواج کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فیلڈ مارشل کی سربراہی میں افواج نے ملک کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا ہے. تفصیلات جلد سامنے لائی جائیں گی. سینیٹر فیصل واڈا کا بیان, کہا تمام سیاستدان اور دیگر اپنی سمت ٹھیک کر لیں. ترقی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والے بڑے بڑے ترم خان رگڑ دیے جائیں گے. امید کرتا ہوں سب کو میری بات صحیح طرح سمجھ آ رہی ہے. چیئرمین NDA میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں لاپتہ افراد کی تلاش کا کام اب بھی جاری ہے. جن آبادیوں کا زمینی رابطہ منقطع ہوا ہے وہاں سڑکوں اور پلوں کی بحالی کا کام پہلی ترجیح ہے. بالائی خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور کشمیر میں بادل پھٹنے کا خدشہ ہے. جنوبی پنجاب اور زیریں سندھ میں بھی آئندہ چند روز میں بادل پھٹنے کا خدشہ ہے. خیبر پختونخوا کے 2 اضلاع میں لوگوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے. صرف بنیر میں 100 سے زائد افراد لاپتہ ہیں. شانگلہ میں لاپتہ افراد کی تعین کیا جا رہا ہے.
ڈی جی پی ڈی ایم اے ناصر خٹک کی مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ پی ڈی ایم اے نے مزید بتایا کہ سیلاب کے نتیجے میں 22 پل ٹوٹ گئے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ وفاق اور پنجاب حکومت نے مدد کی پیشکش ضرور کی ہے مگر اب تک کوئی اہم سپورٹ سامنے نہیں آئی۔ پاک آرمی نے 5 ہیلی کاپٹر صوبائی حکومت کے حوالے کیے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں پاک فوج کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ پاک فوج کی جانب سے منگورہ میں متاثرین میں راشن تقسیم کیا گیا۔ مانسہرہ، نیلبان اور بٹگرام کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھی امدادی کارروائیاں جاری۔ متاثرین میں دودھ اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی گئی۔ میڈیکل کیمپ میں 100 سے زائد افراد کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ متعلقہ سڑکیں بھی کلیئر کر دی گئیں۔ پاک فوج نے گلگت بلتستان میں سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر باغیچہ روڈ صرف 18 گھنٹوں میں بحال کر دیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور میں صبح موسلادھار بارش۔ راولپنڈی کے نالہ لئی میں کٹاریاں اور گوال منڈی پل پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا۔ رات گئے اور علل صبح موسلادھار بارش۔ نیو چھٹا بختاور، مہران ٹاؤن اور ہاسٹل سٹی پانی میں ڈوب گئے۔ نیو چھٹا بختاور کی گلیوں اور گھروں میں بارش کا پانی داخل ہو گیا۔ آج سے مانسون کی شدت میں اضافے کا امکان۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں شدید بارشیں ہو سکتی ہیں۔ راولپنڈی، مری، گلیات، جہلم، چکوال اور اٹک میں کلاؤڈ برسٹ کے خدشات ہیں۔ سندھ کے مختلف علاقوں اور بلوچستان میں کل سے 22 اگست تک موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں بھی پیر اور منگل کو بارش متوقع ہے۔ اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ لودھرا ریلوے اسٹیشن کے قریب عوام ایکسپریس کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے میں ایک مسافر جاں بحق، 24 زخمی، 3 کی حالت تشویشناک۔ متاثرہ بوگیوں کے مسافروں کو متبادل ٹرین سے روانہ کر دیا گیا۔ اپ اور ڈاؤن ٹریک پر گاڑیوں کی آمد و رفت جاری۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا حکم۔ 7 روز میں رپورٹ طلب۔ عوام ایکسپریس پشاور سے کراچی آ رہی تھی۔ کراچی کے صحافی خاور حسین کی سانگھڑ میں پراسرار ہلاکت کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈیشنل آئی جی CTD کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی 2 روز میں رپورٹ مکمل کر کے آئی جی سندھ کو بھیجے گی۔ اس سے پہلے پولیس نے کہا تھا کہ اب تک کے شواہد اور تحقیقات کے مطابق خاور حسین کی موت خودکشی ہی نظر آ رہی ہے۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ خاور حسین نے اپنی ہی پسٹل سے خود کو گولی ماری۔ CCTV میں خاور ریسٹورنٹ میں جاتے آتے اور گاڑی میں بیٹھتے نظر آ رہے ہیں۔ نوشہرہ فیروز کے شاہی بازار میں سابق شوہر خاتون پر تیزاب پھینک کر فرار۔ خاتون اسپتال منتقل۔ ادھر فیصل آباد میں موٹر سائیکل سوار کی جانب سے خاتون کو ہراساں کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے CCTV کی مدد سے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈیوڈ لیمی کا رابطہ۔ پاکستان میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ صومالی وزیر خارجہ عبدالسلام عابد علی نے بھی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے رابطہ کر کے اظہار یکجہتی کیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا بھی سیلاب سے جانی نقصان پر اظہار تعزیت۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر افسوس کا اظہار۔ ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ وہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور KP میں تباہ کن سیلاب کے متاثرین کے لیے دکھی ہیں۔ خاص طور پر بنیر، سوات، باجوڑ اور شانگلہ کے متاثرین کے لیے دل دکھی ہے۔ ملالہ کا اپنے پیاروں، گھروں اور ذریعہ معاش کھونے والے متاثرین سے اظہار ہمدردی۔ بھارت پر پاکستان کی عسکری اور سفارتی فتوحات کے عالمی میڈیا پر اثرات کے موضوع پر سیمینار۔
چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے دہشت گردی کے واقعے کا جھوٹا الزام پاکستان پر لگایا. پاک فوج نے بھارتی حملے کا منہ توڑ جواب دیا. دنیا نے ہماری فورسز کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا. ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ رکوانے میں کردار ادا کیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ملوث ہے. سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر نے کہا ہے کہ بھارت ایک بدماش ملک اور ایسی پہلی جوہری ریاست ہے جس نے دوسری جوہری ریاست پر براہ راست میزائل حملہ کیا ہے. امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں ہینا ربانی کھر نے کہا کہ ایسی بدماش ریاست علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے مستقل خطرہ ہے. پاکستان کے خلاف جارحیت کو نیو نارمل بنانے کی بھارتی کوششیں پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی سے بری طرح ناکام ہو گئی ہیں. بھارت جنگ میں ناکامی کے بعد جنگ بندی پر اپنے اسٹریٹجک پارٹنر امریکہ کو بھی مسلسل جھٹلا رہا ہے. بھارت دنیا کا پہلا ایسا ملک بن گیا ہے جس نے کسی فضائی جنگ میں رافیل طیارے گوائے ہیں. امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ناگزیر اور اسٹریٹجک ہیں. ڈیلس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئندہ چند ماہ میں ٹیکساس سے پاک امریکہ سرمایہ کاری کانفرنس کا آغاز ہوگا. توانائی اور معدنیات کے شعبے میں دونوں ملکوں کے تعاون کے وسیع امکانات ہیں. نئی معیشت، آئی ٹی، آؤٹ سورسنگ اور کرپٹو میں بھی شراکت داری کی گنجائش ہے. واشنگٹن میں ڈی سی میں خالصتان ریفرینڈم میں ہزاروں سکھوں نے ووٹ ڈالے. خالصتان ریفرینڈم میں شرکت کے لیے سکھ خاندان مختلف ریاستوں سے واشنگٹن ڈی سی پہنچے. عالمی مبصر اور پنجاب ریفرینڈم کمیشن کے سربراہ پال جیکب کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. سکھ برادری واشنگٹن ڈی سی میں اسی حق کا استعمال کر رہی ہے. غزہ میں امداد لینے والوں پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ فائرنگ، 22 افراد شہید. الاہلیہ اسپتال پر بھی بمباری. صبح سے اب تک مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے. بھوک کی شدت سے مزید 11 فلسطینیوں کا انتقال. مجموعی اموات 108 بچوں سمیت 211 ہو گئیں. اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ غزہ کے 5 لاکھ افراد قحط کا شکار ہیں. فوری جنگ بندی سے ہی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ پر قبضے کا منصوبہ. لاکھوں فلسطینیوں کو جنوبی غزہ کی طرف جبری بے دخلی کا حکم دیا. غزہ جنگ بندی کے لیے اسرائیل میں ملک گیر ہڑتال اور احتجاج. یرغمالیوں کے اہل خانہ کی کال پر تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے. مظاہرین نے سڑکوں پر آگ لگا کر متعدد شاہراہیں بلاک کر دیں. جنگ روکو، یرغمالیوں کو واپس لاؤ کے پلے کارڈز اٹھائے مظاہرین کے. غزہ جنگ کے نعرے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے پانی کی توپیں چلائیں. 38 مظاہرین گرفتار. جنگ مخالف مظاہرین پر اسرائیلی وزیر اعظم برہم احتجاج کو حماس کو تقویت کا سبب قرار دے دیا. شام کے شہر حلب میں خودکش دھماکہ. شامی میڈیا کے مطابق مقامی بیکری کے نزدیک ہوئے دھماکے میں صرف خودکش حملہ آور ہی ہلاک ہوا. روسی صدر پوتن سے ملاقات کے بعد امریکی صدر ٹرمپ آج یوکرینی صدر زیلنسکی سے ملاقات کریں گے. اوول آفس میں ہونے والی ملاقات میں برطانیہ، فرانس، جرمنی سمیت دیگر یورپی رہنما بھی شرکت کریں گے. ایک بیان میں صدر ٹرمپ نے روس کے حوالے سے بڑی پیش رفت کا اشارہ دے دیا. اس سے پہلے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرینی صدر سے بات چیت مثبت رہی تو صدر پوتن کے ساتھ ایک اور ملاقات طے کی جائے گی. تمام فریقین روس یوکرین جنگ خاتمے کے لیے محض جنگ بندی نہیں، امن معاہدہ ہونے پر اتفاق رکھتے ہیں. صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز یوکرینی صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو میں روسی پیشکش پر بھی بات چیت کی. بتایا یوکرین روس کا اہم ہدف ڈونیٹسک چھوڑ دے تو روس بہت سی فرنٹ لائنز منجمد کر دے گا. زیلنسکی نے روسی پیشکش مسترد کر دی. ہب ریلی کراس. جین دھوت نے جیت لی. پریپیئرڈ اے کیٹیگری میں مسلسل دوسری مرتبہ ٹائٹل جیتنے والے جین دھوت نے مقررہ فاصلہ سب سے کم وقت میں طے کر کے شارٹسٹ ٹائم آف دی ایونٹ کا ایوارڈ بھی حاصل کر لیا. نامور ڈرائیور صاحبزادہ سلطان محمد علی ٹاپ 3 میں بھی جگہ نہ بنا سکے. سٹاک اے کیٹیگری میں حمل ہوت فاتح رہے. ویمن پرو کیٹیگری میں دینا پٹیل نے میدان مارا. ویمن سٹاک میں ماروی عامر کامیاب رہیں.
ویٹرنز میں میر عامر مکسی نے فتح سمیٹی. بائک کیٹیگریز میں عبدالہادی خان اور زیغم چوہان کامیاب رہے. ٹرک کیٹیگری میں مورچہ خیل نے سب سے پہلے مقررہ فاصلہ طے کیا. ایونٹ کے اختتام پر وفاقی وزیر خالد مکسی نے انعامات تقسیم کیے.